مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا، نبی کا جان سار ہے جلال چار یار ہے، کہیں وہ مثل پیار ہے کہیں وہ برگبار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے، غضب میں موسوی عصا میرا رضا میرا رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ احباب ذی احتشام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تم ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت رکھتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب میں ایمان کو نقش فرما دیا۔ جب مسلمانان عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی اور حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت و پیار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب مسلمان اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے لگے اور حضور کے نام پر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور حضور کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوئے، تو دشمنان اسلام جو تھے، مخالف قومیں جو تھی، انہوں نے سوچا کہ کون سی چیز ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کے ساتھ محبت اس قدر کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے۔ تو جب انگریز نے اس عاشق رسول اور اس مسلمان کا بغور مطالعہ کیا، تو وہ انگریز یہ کہنے لگا کہ یہ لوگ اپنے نبی سے اس قدر والہانہ محبت کرتے ہیں، اتنا نبی کے ساتھ پیار کرتے ہیں کہ نبی کے ساتھ پیار کر کے اپنی ہر فنا چیز کو بھی بقا سمجھتے ہیں، اور نبی کے نام پر مر مٹنے کو یہ موت نہیں بلکہ اس کو حیات و زندگی سمجھتے ہیں۔ تو انگریز نے اور دشمنان اسلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے نبی کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، تو نبی کی محبت کو دور کرنے کے لیے انگریز نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے دو گروہ تیار کیے، ایک ماڈرن قسم کا جو ہے وہ گروہ تیار کیا جو ترقی کے نام پہ مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو بظاہر تو اسلامی نظر آتے تھے، مذہبی نظر آتے تھے، بظاہر تو وہ دین والے نظر آتے تھے، ان کی زبانوں پر قرآن کی آیات ہوتی تھی، میرے نبی کی احادیث ان کی زبانوں پہ ہوتی تھی، لیکن ان کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ان کو ہٹا دیں۔ اسی پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر کرم کیا، مہربانی فرمائی کہ اس پرفتن دور کے اندر جب لوگ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد دین و ملت قدس سرہ العزیز کو رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا۔ حضرات گرامی،
امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں تھوڑا سا آپ کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نام ہے محمد، جس کو قریشی نام کہتے ہیں، اور تاریخی نام آپ کا المختار۔ آپ کے جد امجد، آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 14 سال کی عمر مبارک میں تمام علوم و فنون آپ نے مکمل کر لیے، اور سند فراغت جو ہے وہ آپ نے 14 سال کی عمر میں حاصل کی، اور 14 سال کی ہی عمر میں آپ سن بلوغت کو بھی پہنچے، اور 14 سال کی عمر میں ہی آپ نے مسئلہ رضاعت پر پہلا آپ نے فتویٰ جاری فرمایا، اور اس وقت سے لے کر پھر آخر عمر تک آپ مسند افتدا کے اوپر، فتاوی نویسی کے اوپر آپ مقرر رہے، اور آخر عمر تک آپ فتاوی جاری فرماتے رہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ہم لوگ آپ کا کلام پڑھتے ہیں اور آپ کی جو شاعری ہے اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ شعر پڑھنے سے پہلے امام احمد رضا کا تعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، لیکن اب جب لوگوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے تو عوام یہ سمجھتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جو ہے وہ کوئی نعت خان تھا، وہ کوئی صرف میلاد پڑھنے والا شخص تھا، وہ کوئی صرف نعتیں لکھنے والا تھا۔ بے شک آپ کا بے تحاشا کلام حضور کی شان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں ہمیں ملتا ہے، بہت ساری آپ کی جو ہے وہ کلام کی کتب ہمیں بازار سے مل جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، لوگوں احمد رضا صرف نعت خان نہیں تھا، صرف شاعر نہیں تھا، بلکہ 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف بھی آپ تھے، اور 55 علوم و فنون پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا علمی مقام تھا، اور آپ کا علمی مقام یہ تھا کہ آپ نے اتنے کارنامے انجام دیے علمی میدان کے اندر کہ آپ نے جب عربی زبان کے اندر ایک مقالہ جس کا نام الدولۃ المکیہ کے نام سے وہ کتاب آج بھی بازار سے ہمیں مل جاتی ہے، جب آپ نے وہ لکھا تو علماء عرب نے جب اس کو پڑھا تو وہ حیران ہو گئے کہ ایک عجمی آدمی عربی زبان کے اوپر اتنی دسترت رکھنے والا، اتنی مہارت رکھنے والا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میتھ کے مسئلے میں علی گڑھ کی یونیورسٹی کے اندر جب مسئلہ چھڑا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس میتھ کے مسئلے کو اعلیٰ طریقے کے ساتھ حل کیا تو اس وقت جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر تھا ڈاکٹر ضیاء الدین سر، اس نے یہ پکار کے کہا کہ اگر کوئی نوبل پرائز کا مستحق ہے تو میری نظر میں امام احمد رضا ہے۔ اور آپ نے جب کلام لکھا اور آپ نے جب شاعری کی تو بڑے بڑے جو ہے وہ شعراء، بڑے بڑے ادیب ان کی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے وہ حیران کن ہو گئے، اور جب اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ ادب کے لحاظ سے اور سائنس کے اعتبار سے جب آپ نے مسئلہ بیان کیا تو مصر کی الازہر یونیورسٹی کے اندر اس کے جو پروفیسر ڈاکٹر غلام محی تھے وہ بھی انگشتے بدلتا ہو کے رہ گئے، بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے آئے، اور میں بڑی بات یہ کہنے لگا ہوں کہ مولانا نظام الدین خیر پوری باولپور پاکستان اور مسلک دیوبند کے بہت بڑے اکابر علماء میں سے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں افسوس میں نے امام احمد رضا کا زمانہ پایا، میں آپ کے علمی جو میدان تھا، آپ کا علمی جو سمندر تھا اس سے بے خبر رہا اور آپ سے میں کچھ حاصل نہ کر سکا۔ بڑے بڑے علماء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب فن حدیث پر اعلیٰ حضرت کی کتب کو دیکھا تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ امام احمد رضا سے اس فن میں کوئی بڑا جو ہے وہ مصنف نہیں ہو سکتا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو میرے نبی کے ساتھ، نبی کے گھرانے کے ساتھ، حضور کے اہل بیت کے اتحاد کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ آپ کی محبت کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ آپ کے کچھ احباب، کچھ دوست آپ کے پاس آئے، آپ کو لے کے اپنے گھر میں لے جانے لگے تو پالکی کا انتظام کیا اور کچھ پالکی اٹھانے والے مزدوروں کو بلایا
اعلیٰ حضرت کو اس میں بٹھا کے گھر لے جانے کے لیے جب جانے لگے، آپ کو عرض کی کہ آپ اس میں تشریف رکھے، بیٹھے۔ جب تھوڑا سا آپ چلے تو آپ نے کہا روکو، آپ اس پالکی سے نکلے اور فرمایا کہ بتاؤ ان پالکی اٹھانے والے مزدوروں میں کون آل رسول ہے، کون میرے نبی علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے؟ وہ جو مزدور تھا اور جو نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ کہنے لگا حضور ہم تو ملازم ہیں، ہم تو مزدور ہیں، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے پوچھا، فرمایا مجھے بتاؤ کون آل رسول ہے؟ اس نے کہا یہی بندہ ناچیز ہے۔ آپ نے رو کے آنکھوں میں آنسو بہا کے کہا کہ کل جب قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اے احمد رضا میری آل رسول کا شخص تھا، اس کی کندھوں پر تم سواری کرتے رہے، تو بتاؤ میں اللہ کی بارگاہ میں اور نبی کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو فرمایا کہ آپ جو ہے مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا کہ ایسے معافی نہیں ملے گی، اب تم پالکی میں بیٹھو۔ امام احمد رضا اس پالکی کو اپنے کندھے پر اٹھائے گا۔ اس نے کہا حضرت میں آپ عالم دین ہے، میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں تمہیں بیٹھنا پڑے گا۔ پھر وہ آل رسول اس پالکی میں بیٹھا، احمد رضا رحمہ اللہ تعالی علیہ اور قدس سرہ العزیز نے اس پالکی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور پھر جو ہے وہ معافی مانگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو میرے نبی کی آل کے ساتھ اس قدر محبت تھی۔ اور شاعر علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا کہ میں نے جب امام احمد رضا کی کتب کا مطالعہ کیا تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ اگر امام احمد رضا کی طبیعت میں تھوڑا سا سختی نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد رضا اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ کہلوا سکتا تھا۔ تو حوادث احتشام امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صرف کوئی شاعر نہیں تھے، کوئی ادیب نہیں تھے، کوئی آپ صرف نعت لکھنے والے نہیں تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ اور پھر آپ کا جو ہے وہ فتاوی رضویہ شریف جو آج ہر عالم دین کی لائبریری کی زینت ہے، چاہے اس عالم کا تعلق مسلک دیوبند کے ساتھ ہو، چاہے مسلک اہل حدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہو، چاہے مسلک بریلویت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ہر عالم دین کی جو ہے وہ لائبریری کی زینت اعلیٰ حضرت کا یہ بہت بڑا 33 جلدوں میں لکھا ہوا فتاوی رضویہ شریف ہر عالم کی لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے لکھا ہے، آج بھی ہمیں بازار سے کنز الایمان کے نام سے امام احمد رضا کا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ، اور یہ ترجمہ بھی کوئی ترجمے کا ترجمہ نہیں ہے، نہ کسی ترجمے کی ترجمانی کی ہے، بلکہ آپ نے براہ راست ڈائریکٹ آپ نے قرآن سے جو ہے وہ تفسیر اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اتنی محبت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ کیا کہ جہاں پر میرے نبی کا ذکر آتا ہے، میرے نبی کی شان کی بات آتی ہے، میرے نبی کی عزت و تعظیم کی بات آتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس قدر میرے نبی کی ادب و تعظیم کی بات کی ہے کہ سننے دیکھنے اور پڑھنے والا بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لکھنے والا کوئی عام نہیں تھا، بلکہ نبی کی محبت میں یہ شخص مستغرق اور ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے جب سورہ والضحیٰ کی تفسیر کی تو تقریباً 6000 سے زیادہ جو ہے 600 سے زیادہ جو ہے وہ صفحات آپ نے لکھ دیے، لیکن پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اگر آپ حیات ہوتے تو اس کو اور بھی زیادہ لمبا فرما دیتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی محبت والی بات ہے، جب قرآن کا ترجمہ فرمایا تو آپ نے جو ہے وہ بازار کے اندر، آپ نے مدارس کے اندر، آپ نے مساجد کے اندر بڑے بڑے ترجمے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ مفسرین اور محدثین کے ترجمے دیکھے ہوں گے، لیکن ہر ترجمہ کرنے والے مترجم نے جب قرآن کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کا ترجمہ کیا تو ہر ترجمہ کرنے والے نے یہ لکھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا اور مہربان ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت پر آپ کے علمی جو ہے وہ سمندر پہ ہم قربان جائیں کہ میرے رب نے آپ کو علم کو دیا ہی تھا، لیکن میرے اللہ نے آپ کو میرے نبی کی محبت اس قدر دی ہے، توحید و رسالت اعلیٰ حضرت کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ آپ نے جب بسم اللہ شریف کا ترجمہ فرمایا تو آپ نے دوسرے لوگوں کی طرح یہ ترجمہ نہیں کیا کہ شروع اللہ کے نام سے، بلکہ آپ نے ترجمہ یہ فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جس نے یہ دیکھا کہ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں،
وہ اللہ کے نام سے تو شروع نہیں ہوا بلکہ وہ لفظ شروع سے شروع کر رہا ہے. لیکن احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو احباب احتشام امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی. فتاوی رضویہ شریف لکھا جو 33 جلدوں کے اندر موجود ہے. اور پھر آپ نے قرآن کا ترجمہ لکھا اور وہ قرآن کا ترجمہ لکھا اور اس کے بعد پھر آپ نے جو سلام رضا لکھا جس کو دنیای کائنات کے کونے کونے میں طول و عرض میں اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اور اس کو امام احمد رضا نے خود میرے نبی کے گنبد خضرا کے سامنے چل کے اس کو جو ہے وہ پڑھا. وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت بلاکھ السلام. آج جو اعلیٰ حضرت آپ کو جو پسند نہیں کرتے جو آپ سے مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کے اس جو ہے وہ سلام کو ضرور پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت بلاکھ السلام. ہر سنی کی مسجد میں ہر جگہ پہ ہر دنیا کائنات کے کونے کونے میں اس سلام کو پڑھا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد دین و ملت فقیہ اعظم حضرت جناب سیدنا سیدی مرشدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے مفسر تھے, بہت بڑے مترجم تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عالم تو مل جاتے ہیں, مفتی مل جاتے ہیں, بڑے بڑے صاحب علم مل جاتے ہیں, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو میرے رب نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی نوازا تھا. آپ نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے, آپ حضور کی آمد کے ساتھ محبت کرتے تھے. آج ہمیں بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو